اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 رکو نمبر 38 آیت نمبر 274 to 281. الحمدللہ ہم نے 277 تک آیتیں مکمل کی تھی. انشاءاللہ آج ہم 278 سے شروع کریں گے. پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 274. الذین یونفقون، وہ سب جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال رات اور دن کو چھپ کر اور ظاہر کر کے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے. آیت نمبر 275. وہ جو کھاتے ہیں سود، نہیں وہ سب کھڑے ہوتے سوائے جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ جسے کھپتی بنا دیا ہو، اسے شیطان نے چھونے سے یا چھو کر، یہ اس لیے کہ وہ سب کہتے ہیں در حقیقت تجارت برابر ہے، مثال یعنی کہ برابر ہے، ویسی ہی ہے جیسے ربا یعنی سود. اور کہ احل اللہ، حلال کیا اللہ نے تجارت، اور حرام آئے پھر جس کے پاس آئے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ باز آ جائے تو اس کے لیے، مطلب انتہا یعنی باز آ جائے پھر اس کے لیے جو گزر چکا، اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے. اور جو اعادہ کرے، دوبارہ کرے، مطلب سرکشی کرے، تو وہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس آگ میں خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے. آیت نمبر 276. یمحق اللہ، یا وہ محقا مٹاتا ہے، اللہ مٹاتا ہے سود کو اور پالتا ہے یعنی بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند فرماتا ہر ایک کافر یا نافرمان اثیم گناہگار کو. آیت 277. بے شک وہ سب جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح نیک اعمال کرتے ہیں، اور وہ سب جو قائم کرتے ہیں نماز، اور وہ سب جو دیتے ہیں زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. الحمدللہ یہ ہمارا ریویژن تھا. آج کی آیتیں ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا، ٹھیک ہے، یا ایہا ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یا ایہا، یا پھر یا ایتھا، تینوں الفاظ کس لیے آتے ہیں؟ حرف ندا کے طور پر آتے ہیں، یعنی کہ ووکیٹو پروناؤنس کے طور پر آتے ہیں. حرف ندا، یہ تھوڑا سا لائٹ ہو رہا ہے، I'll just change the color. جی، حرف ندا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پکارنا. جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حرف ندا. تو یہ یہاں پر 3 شکلوں میں آتا ہے. یا بھی ہوتا ہے کبھی یہ جو یہاں پر یا ایوہا آ جاتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے، اور تیسرا یہ جو ہے یا ایتوہا. ٹھیک ہے، یا ایتوہا. انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا تو ہم لوگ سارے انشاءاللہ جب اینڈ میں پہنچیں گے تو بہت زیادہ یا ایتوہا کا یوز ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یا ایتوہا اور یا تینوں کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے، او انگلش میں وہ کہتے ہیں اور اردو میں اے. ٹھیک ہے. الذین اس میں موصول ہے، موصول یعنی ریلیٹو پروناؤن ہے. الذین وہ سب لوگ جو، اے وہ لوگ جو، آمنو اس کے روٹ لیٹرز ہیں حمزہ میم نون. امنا اور واو الف ہمیشہ پلورل کو یعنی جمع کو انڈیکیٹ کرتا ہے، تو واو الف یعنی سب، چونکہ جمع کا صیغہ ہے تو ہم سب کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اور امنا ایمان لائے، اے وہ لوگو وہ سب جو ایمان لائے ہو. اتقو اس کے روٹ لیٹرز ہیں واو قاف یا، وقیا یعنی ڈرنا. ٹھیک ہے، بچانا، ڈرنا.
واو الف پھر سے آ گیا، پلورل کے لیے آ گیا. اور آپ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو یا ہے یہاں پر موجود دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ یہ حرف علت ہے. حرف علت یعنی کہ ویک لیٹر ہے. اور ویک لیٹرز کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ہمیشہ 3 ہے ویک لیٹر، حمزہ واو یا. یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ کو ریپلیس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی پوری طرح سے حذف ہو جاتے ہیں، پورے غائب ہو جاتے ہیں. یہاں پر وہ یا نہیں دکھائی دے رہا بیکاز اٹ از ویک لیٹر، ویک واول، حرف علت، ٹھیک ہے. اور واو الف پلورل کو انڈیکیٹ کر رہا ہے، جمع کا صیغہ ہے. تو واو الف یعنی تم سب، اور اتقو حکم ہے، یہاں پر حکم امر ہے، فعل امر ہے. اتقو مطلب ڈرو، اللہ اللہ، ٹھیک ہے. اللہ یہاں پر اللہ جو ہے نا نسبی حالت میں ہے، یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اور نسبی حالت یعنی جب یہ فتحہ کے ساتھ سنگولر ورڈ آتا ہے وہ نصب میں ہوتا ہے، اس میں منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اے لوگو وہ سب جو ایمان لائے ہو، اتقو ڈرو، اللہ اللہ سے. وَذَرُوا یہ بھی حکم ہے، کمانڈ ہے، یہ بھی حکم ہے، آرڈر ہے، کمانڈ ہے. و حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور. ذرو واو زال را اس کے روٹ لیٹر ہیں. وزرا واو زال را. وزرا کا مطلب ہوتا ہے ٹو لیو، کسی چیز کو چھوڑ دینا، گیو اپ کر دینا. تو واو زال را وزرا یعنی چھوڑ دو. اور واو الف آ گیا دوبارہ سے یہاں پر، یہ بھی پلورل کے لیے ہو جائے گا، یعنی جمع کا صیغہ ہے. تو یہاں پر بھی ہم ترجمہ کر لیں گے سب کا، تمام سب، ٹھیک ہے. واو الف تم سب، وزرا چھوڑ دو. اور یہ والا جو واو ہے نا دس از آف اینڈ، یہاں پر جو ایکچولی میں یوں ہونا چاہیے تھا نا، 2 واو ہونے چاہیے تھے. ایک واو اینڈ کا ہے اور دوسرا ہے واو یہاں سے غائب ہو چکا ہے. وائی؟ بیکاز اٹ از حرف علت. ابھی جو ہم نے دیکھا تو یہ کبھی کبھی پوری طرح سے غائب ہو جاتے ہیں. تو واو یعنی اور، وزرا چھوڑ دو، واو الف تم سب، اور چھوڑ دو تم سب. و اور ضرور چھوڑ دو، واو الف تم سب. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو تم سب. ماں ماں جو اس میں موصول کے طور پر آ رہا ہے، ماں یعنی جو، ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر. اچھا ماں کے نا 3 ترجمے ہوتے ہیں. ماں کا ترجمہ کبھی کیا ہوتا ہے، کبھی جو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے. یہاں پر جو کا ترجمہ آ رہا ہے. ماں جو بقیہ، بقیہ با قاف یا، اس کے روٹ لیٹر یہی ہیں جو لکھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، با قاف یا، بقیہ. اب یہاں پر دیکھیں یا روٹ لیٹر ہے لیکن یہاں سے غائب نہیں ہوا. تو ہر جگہ ضروری نہیں کہ وہ پوری طرح سے غائب ہو جائیں، کبھی کبھی ویک لیٹر ہوتے ہیں لیکن موجود ہوتے ہیں. تو با قاف یا، بقا یعنی کوئی چیز کا باقی رہنا. تو ماں جو بقیہ جو باقی رہ گیا ہے، ماں جو بقیہ جو باقی رہ گیا ہے. من من یہاں پر حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. من کا مطلب ہوتا ہے سے، فرام. اور الربا، الربا شروع ہو رہا ہے ال سے. ال ہمیشہ کسی بھی چیز کو خاص بنانے کا کام کرتا ہے، یعنی کہ اس کو عام سے کامن سے پراپر کر دیتا ہے، عام سے خاص کر دیتا ہے. تو ہر وہ لفظ جو کہ خاص ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. پراپر، ڈیفینیٹ، معرفہ. تو معرفہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اس کو خاص بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیفینیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، پراپر بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پر ال انڈیکیٹ کرتا ہے معرفہ ہے. ربا، اچھا ون مور تھنگ، ال ہمیشہ انڈیکیٹ کرتا ہے معرفہ کو بھی ایز ویل ایز کسی بھی اسم کو بھی. جب بھی کوئی اسم ال سے شروع ہو، جب بھی کوئی ورڈ ال سے شروع ہو تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم ہے، یعنی کہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے. ال خاص، ٹھیک ہے. د ربا، ربا روٹ لیٹر ہے اس کے، را با واو، را با واو. ربا کا مطلب ہوتا ہے یوزری، انٹرسٹ، سود، جو کہ ہم الحمدللہ کل سے پرسوں سے ایکچولی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. ربا یعنی کہ سود. تو یہاں پر ربا کا اصل میں یہ جو روٹ لیٹر کا ترجمہ کیا ہے، کسی چیز کا فائدہ کا ایکسس، کسی چیز کی بڑھوتری. کوئی بھی ایکسس چیز، جو اماؤنٹ ایکسس جو چیز ہوتی ہے اس کو ربا کہا جاتا ہے. وہ اور ضرور چھوڑ دو، واو الف تم سب، ما جو بقیہ باقی رہ گیا ہے، من سے ربا. حرف جر کا ترجمہ کر رہے ہیں اردو میں، تو اردو میں ہمیشہ الٹا ترجمہ ہوتا ہے. پہلے آگے آنے والے اسم کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد حرف جر کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور یہاں پر ہنٹ یاد رکھیں، حرف جر کے بعد کبھی بھی
فیل نہیں آتا. حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم آتا ہے یعنی ناؤن آتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ جڑ کر آ جائے چاہے الگ ہو کر آ جائے, ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے. تو ہمیشہ پہلے اسم کا ترجمہ کریں, دین حرف جر کا ترجمہ یعنی پرپوزیشن کا. تو ناؤن دین پرپوزیشن یعنی اسم, پھر اس کے بعد اس کے پرپوزیشن کا ترجمہ کریں گے. تو اب ہم اردو میں ترجمہ کس طرح کریں گے؟ سود سے. سود سے سود نہیں کریں گے بلکہ سود سے. سود یعنی انٹرسٹ, سود سے. تو یہ صرف اردو میں. انگلش میں کریں تو ہم سیدھا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے, آف یوزلی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ڈرو اللہ سے اور تم سب چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے. کوئی بھی اماؤنٹ اگر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. ان اگر, اف, ان کا ترجمہ ہوتا ہے اگر, اف. کن تم, کن کے روٹ لیٹرز ہیں کاف واو نون. کن کا ترجمہ یہاں پر ہے ہو. ٹھیک ہے, ٹو بی, ہو تم سب. کن تم سب ہو, صادقین, سوری مؤمنین, اس کے روٹ لیٹر ہیں ابھی جو یہاں پر روٹ لیٹر ہم نے پڑھے حمزہ میم نون, امنا ایمان سے. اور مؤمن یعنی میم سے شروع ہو رہا ہے, میم کا یہاں پر ترجمہ ہوگا والے, والا. میم کا ترجمہ ہے یہاں پر والا. امنا کا مطلب ہوگا ایمان, ایمان والا. لیکن چونکہ یہاں پر اینڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اینا آ رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا یہاں پر واو الف کو ہم نے کیا کہا, پلورل ہے, جمع کا صیغہ ہے. اسی طرح اینا کہیں پر بھی آپ کو دکھ جائے تو سمجھ جائیں وہ جمع کا صیغہ ہے یعنی پلورل ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر مؤمن یعنی ایمان لانے والا. لیکن جب اینا لگ جائے گا تو ہم پلورل کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, ایمان لانے والے. پلورل ہو گیا نا. تو مؤمنین یعنی ایمان لانے والا, مؤمن بلیور, اور مؤمنینا بلیورز. ایس لگا دیا کیونکہ اینا لگ گیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, جس طرح سے ہم انگلش میں ایس لگاتے ہیں اسی طرح سے عربی میں اونا یا اینا لگا دیتے ہیں. اور کل ہم نے پڑھا تھا ایک ورڈ کون سا پڑھا تھا, آتن یا آتن, وہ فیمیل کے لیے ہوتا ہے, اور میل کے لیے اونا یا اینا لگتا ہے, اور او بھی لگتا ہے, واو الف بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, جمع کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. تو اب تک ہم سارے آلموسٹ سارے جو انڈیکیشنز ہیں پلورل کے وہ پڑھ چکے ہیں. واو الف, اینا, اونا, آتن یا آتن. ٹھیک ہے, آتن یا آتن اس طرح سے ہوگا. تو یہ سب جمع کو انڈیکیٹ کرتے ہیں, پلورل کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. اچھا جی, تو مؤمن ایمان لانے والا, اینا ایمان لانے والے, اینا ملا کر ایمان لانے والے ہو جائے گا. اے لوگو, اے وہ لوگ جو تم سب ایمان لائے ہو, اتقو تم سب ڈرو, اللہ اللہ سے, اور چھوڑ دو واو الف تم سب, ما جو بقیہ باقی رہ گیا ہے, من سے ربا سود, سود میں سے, اگر ان اگر کن ہو تم ہو مؤمنین ایمان لانے والے, ایمان والے. اے لوگو, اب بار بار ہم جب آیت کو سیدھا ترجمہ کریں گے تو ہر جگہ سب پڑھنے کی ضرورت نہیں, ہم ڈائریکٹ پڑھیں گے. جب ہم ورڈ ٹو ورڈ کریں تو ہر لفظ کا ترجمہ کریں, لیکن جب آیت کو سینٹینس وائز پڑھیں تو پھر پورا ایک ساتھ پڑھ لیں تاکہ وہ پراپر سینٹینس بن جائے. ٹھیک ہے, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے, یعنی کچھ بھی اماؤنٹ, جو بھی چیز باقی رہ گئی ہے وہ چھوڑ دو سود میں سے, اگر تم ایمان لانے والے ہو, اگر تم ایمان والے ہو. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تک موعظہ, جب تک نصیحت تم تک نہیں پہنچی تھی تو کوئی غرض نہیں, لیکن جب تم تک نصیحت پہنچ گئی تو کیا کرنا ہے, جو ہو چکا سو ہو چکا, اب جو آگے سے ہے تم نے کیا کرنا ہے, جو باقی تم اب سے فار ایگزامپل کسی کو 12 مہینے کے لیے سود پر پیسے دیے تھے اور اس کو 4 مہینے کے بعد پتا چلتا اللہ رب العزت نے تو سود کو حرام کر رکھا ہے اور میں نے سود لے لیا, تو اب وہ کیا کرے گا, 4 مہینے کے بعد سے سود لینا بند کر دے گا کیونکہ اللہ نے اب اس کو نصیحت پہنچا دی. تو نصیحت آنے کے بعد, علم آنے کے بعد پھر اس پر عمل کرنا لازمی ہو جاتا ہے. اگر نہ کیا جائے تو پھر وعید ہوتی ہے, پھر گناہ میں وہ ملوث ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ڈرو اللہ سے, یعنی تم کس طرح سے ظلم کر رہے لوگوں پر,
یعنی اللہ رب العزت تو تم پر ظلم نہیں کرتا اور تم لوگوں پر ظلم کرتے ہو، بندوں پر ظلم کرتے ہو. یہ دیکھیں ظلم ہے نا، ایک قسم کا ظلم ہے. ابھی اللہ اس سے پہلے ہم نے ابھی ریویژن کیا، کفارن اثیم، اللہ نے فرمایا ایسے نافرمانوں اور گنہ گاروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اصحاب النار ہیں، وہ آگ کے جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے. تم بندوں کے اوپر ان کی مجبوریوں کا کیا کرتے ہو؟ تم ان سے فائدہ اٹھاتے ہو، اور جو تمہارا حق نہیں ہے وہ تم ان سے لیتے ہو. یعنی کہ سود لینا کوئی حق نہیں ہے. تم نے اگر کسی کو قرض دیا ہے تو پھر اس کے اوپر سود تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری طرح سے حرام کر رکھا ہے، اور تم اس پہ ایکسس اماؤنٹ لیتے ہو بغیر کسی محنت کے. یعنی کہ تم کوئی کام نہیں کر رہے ہو اس میں، یا کوئی تم نے پارٹنرشپ کی ہو، نہیں، گھر بیٹھے تمہیں پیسہ آ رہا ہے بغیر کسی محنت کے، تو یہ حرام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اور جو آگے کا سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. تو ایمان کی شرط میں کیا آ گیا کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کو ماننا لازمی ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم ریوائز کرتے ہیں دوبارہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، اور تم سب چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود میں سے، جو بھی کچھ سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ہو ایمان والے، اگر تم ایمان لانے والے ہو، مؤمنین ہو، ایمان والے ہو. آیت نمبر 279. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ٹھیک ہے. یہاں پر کنجنکشن ہے، حرف عطف ہے. اور کا بھی ترجمہ کرتے ہیں. دیکھیں جب ہے نا کنجنکشن کے طور پر آتا ہے تو آپ اس کا پھر بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، دین، پھر، سو، یا پھر اور کا بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں. پھر، یا پھر اور. ان کا ابھی ہم نے ترجمہ پڑھا، ان یعنی اگر، یہاں پر بھی اگر کے ہی ترجمہ میں آ رہا ہے. پھر اگر بہت ریئرلی ان کا ترجمہ بے شک میں جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہاں پر ان جو ہے وہ ترجمہ اگر کا ہی ہے. جیسے ہم انشاءاللہ کہتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، if اللہ wills، تو ان کا مطلب ہوگا اگر. پھر ان اگر لم حرف نفی ہے، یعنی نیگیٹو کا آرٹیکل ہے، لم کا مطلب ہوگا نہیں. پھر اگر نہیں، تفعلوا، تا یتان کا تا ہے، تا کا مطلب ہوگا تم. کیا ہے یتان؟ یا، تا، الف، نون، یتان. یا کا مطلب ہوتا ہے وہ، تا کا مطلب تم یا پھر وہ، الف کا مطلب میں، اور نون کا مطلب ہوگا ہم. اور یہ فعل مضارع ہے، یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس ہے، حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر کا کمبینیشن ہے. جب دونوں ایک ساتھ پڑھے جاتے ہیں اسے مضارع کہا جاتا ہے، اور مضارع ہمیشہ ان 4 لیٹر میں سے کسی ایک لیٹر سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر تا انڈیکیٹ کر رہا ہے تم یا وہ کا ترجمہ ہوگا، لیکن اس آیت میں تا کا ترجمہ تم ہے. ٹھیک ہے. وہ کا ترجمہ تا کا جب ہوتا ہے جب وہ فیمیل کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے، یہاں پر کسی فیمیل کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، تو یہاں پر تا کا ترجمہ تم ہوگا. پھر ان اگر لم نہیں، تا تم، عین لام اس کے روٹ ورڈ ہے. عین لام، فعلا کا مطلب ٹو ڈو، کچھ کرنا. ٹھیک ہے، عمل کرنا، فعل کرنا، عمل تو کرنا. اور واو الف دوبارہ سے آ گیا پلورل کے لیے، جمع کے لیے. تم سب فعلا کرو. تو تم پہلے ہم نے ترجمہ کیا، واو الف کا ترجمہ بعد میں کیا، پھر تھرڈ ترجمہ ہم نے فعلا کا کیا. تا تم واو الف سب فعلا کرو. پھر ان اگر لم نہیں، تا تم واو الف سب فعلا کرو. پھر اگر نہیں تم سب کرو. کیا کرو؟ یہ سود لینے سے باز اگر نہ آؤ، یا تم سود کے کام کو نہ چھوڑ دو، تو فَأْذَنُوا، پھر سے دوبارہ سے آیا، کا مطلب ہوگا پھر، حمزہ واو الف یعنی سب، پھر واو الف تم سب، حمزہ زال نون اس کے روٹ لیٹر ہیں، حمزہ زال نون. حمزہ زال نون جو ہوتا ہے، اگر ہم اس کو اذن کہیں نا، اذن کا مطلب ہوتا ہے کان، اذنن، اذنن. اور یہاں پر کہا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وارننگ کے طور پر کر رہے ہیں، فَأْذَنُوا، تو اعلان سن لو. اذن چونکہ کان ہے، تو یہاں پر ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ کان کھول کر سن لو. ٹھیک ہے.
تو یعنی اب کسی چیز کے اوپر جب توجہ دلانی ہوتی ہے، جب ہم مطلب ایڈمونیشن کے طور پر اگر وعید دینا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ڈرانے کے لیے، مطلب ایک طریقے سے وعید کو بیان کرنا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، فَأْذَنُوا، اور دین بی انفارم، یعنی کہ اب تم کو اس چیز کا ایک خبر ہونی چاہیے، اب تمہیں پتا ہونا چاہیے، فَأْذَنُوا، اور تم کان کھول کر سن لو، یا پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ اب اعلان سن لو، ٹھیک ہے. پھر ازنا اذن سے بنا ہے، کان کھول کر، واول سن لو، واولف تم سب، یا پھر تو اعلان سن لو، واولف تم سب، یہ بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، حکم امر ہے، مطلب اٹ از کمانڈ، آرڈر. پھر اگر نہیں تم سب کرو، پھر واولف تم سب، اذنو، کان کھول کر سن لو یا اعلان سن لو، بحربن، اذان کیا ہوتا ہے؟ اذان از اے کائنڈ آف اعلان، رائٹ؟ تو ہم اعلان بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ، اور اذن سے ہم کریں گے تو کان کھول کر سن لو، دونوں ترجمے صحیح ہے. اچھا، بحربن، بحربن، ح را با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، حرب، حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، ٹھیک ہے، بیٹل، جنگ، وار. تو پھر اگر نہیں پھر اگر لم نہیں تفعلوا تم سب کرو، پھر واولف تم سب، ازنا اعلان سن لو، بحربن جنگ کا، جنگ کا. اب بی جو ہے حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، اور بی کا ترجمہ یہاں پر کا میں کریں گے ہم. تو بی کے ترجمے جو ہے نا ہر جگہ بدلتے ہیں آیت کے کانٹیکس کے مطابق. یہاں پر بی کا ترجمہ ہم کریں گے کا، جنگ کا اعلان سن لو. پھر اگر نہیں تم سب کرو یہ، تو تم سب کان کھول کر پھر تم سب اعلان سن لو جنگ کا، من اللہ، من حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، من کا ترجمہ ہوگا سے یا فرام، اور اللہ ہی، اللہ یعنی اللہ یہ اسم ہے، ناؤن ہے، اور یہاں پر اللہ جو ہے اس کے نیچے کسرہ آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے. ابھی یہاں پر اللہ آیا تھا، رائٹ؟ تو ہم نے کہا یہ نصب سٹیٹس میں ہے، یہاں پر آ رہا ہے اللہ ہی، تو یہ جر سٹیٹس میں. تین ہی سٹیٹس ہوتے ہیں عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے نصب، نصب، ایک ہوتا ہے جر، اور ایک ہوتا ہے رفع، رفع، نصب، جر. تین سٹیٹس ہوتے ہیں. فتحہ کے ساتھ ہوگا تو رفع، نصب ہے، کسرہ کے ساتھ جر، اور پیش کے ساتھ ضمہ کے ساتھ ہوگا تو رفع، ٹھیک ہے. ضمہ کے ساتھ رفع، اور نصب کب ہوگا؟ جب فتحہ کے ساتھ ہوگا، اور جر کب ہوگا؟ جب زیر کے یعنی کسرہ کے ساتھ ہوگا. تو رفع، نصب اور جر، نون ایس نون صاد با، نصب، ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یہاں پر من اللہ، اللہ سے، کیوں الٹا ترجمہ کر رہے ہیں؟ من حرف جر ہے، اس لیے پہلے اللہ کا ترجمہ کریں گے، اس دا ورڈ اللہ اسم کا ترجمہ ہوگا، پھر حرف جر کا ترجمہ ہوگا. من اللہ، اللہ سے یا اللہ کی طرف سے، ورسولہ، وہ حرف عطف ہے، کنجنکشن واو یعنی اور، رسول یعنی رسول، اس کے روٹ لیٹر ہے را سین لام، رسول، اور ہی اس کے. یہاں پر ہی جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، اور ہی کا ترجمہ ہوگا اس کے، ہز، ٹھیک ہے. اس کے رسول سے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے. پھر اگر نہیں تم سب کرو یہ، تم کر سکو، پھر تم سب اعلان سن لو جنگ کا، اللہ اور اس کے رسول سے، ٹھیک ہے. وَإِن، و حرف عطف، کنجنکشن واو یعنی اور، ان اگر، پھر اور اگر، تب تم توبہ کر لو، ٹھیک ہے. تب تم توبہ کر لو، تا واو با، اس کے روٹ لیٹر ہیں تا واو با، توب یعنی توبہ کرنا، ٹھیک ہے. اگر تم توبہ کر لو، اور تم کا ترجمہ ہوگا تم، تب کا ترجمہ ہے، واو اس کے اندر بیچ میں دکھائی نہیں دے رہا ہے، بیکاز واو از حرف علت، ٹھیک ہے، ویک لیٹر ہے، واو یہاں سے ہٹ گیا ہے. تو تب یعنی توبہ کر لو، تم یعنی تم سب، تم توبہ کر لو، اور اگر تم سب توبہ کر لو، فَلَکُمْ، تین الفاظ ہیں، ف، لا اور کم. ف حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، ف پھر، لا
لا یہاں پر حرف جر ہے, پریپوزیشن ہے, لا کا ترجمہ ہوتا ہے لیے, فور. پھر لا لیے, کم, یو آل, تم سب. کم کا ترجمہ ہوگا تم سب, اور یہ اٹیچ پروناؤن ہے, ضمیر متصل ہے, کیونکہ جڑ کر لکھا ہوا ہے اسی لیے اس کو اٹیچ پروناؤن کہا جائے گا. کم کا ترجمہ ہوتا ہے تم سب, تم سب کے لیے, فور یو آل. ٹھیک ہے. اور ان اگر تم توبہ کر لو تم سب, فا پھر, لا لیے, کم تمہارے, تمہارے لیے. اب پھر سے ہم الٹا ترجمہ کر رہے ہیں, لا کیونکہ کیا ہے, حرف جر ہے, اس لیے کم کا ترجمہ پہلے کریں گے, لا کا بعد میں کریں گے. پھر تمہارے لیے, رؤوسو, رؤوسو, را حمزہ سین اس کے روٹ لیٹر ہیں, راس کا پلورل ہے روس, راس کہا جاتا ہے ایکچولی میں را حمزہ سین. اور اگر یہ روٹ لیٹر ہیں, اگر یہ راسن ہو جائے, یہ ایک ورڈ اگر ہم اس روٹ لیٹر سے راسن بنائے, راسن کا مطلب ہوتا ہے ہیڈ, سر. ٹھیک ہے, سر. اور رؤوس اس کا پلورل ہے, رؤوسن جو ہے راسن کا پلورل فارم ہے, جمع کا صیغہ ہے, ہیڈز. ٹھیک ہے, سرو. تو سر کا مطلب یہاں پر کیا سر ہے, یہ کسی سر کی بات نہیں ہے ایکچوئل, جو ہمارا ہیڈ اور سر کی بات نہیں ہے. راس کا مطلب ہوگا راس المال. راس المال یعنی جو اصل مال ہوتا ہے, جس کے اوپر سود لیا جاتا ہے, اس کو, جو مین کیپٹل ہوتا ہے, اس کی بات ہو رہی ہے. راس یا روس, مال, اصل مال, یعنی کہ جو اس کا اصلی مال ہے, جس کے اوپر سود لیا گیا تھا, اصل. اموالکم, جس طرح سے راس کا پلورل ہے روسن, اسی طرح مال کا پلورل ہے اموال, اور مال کے روٹ لیٹر ہیں میم, واو, لام. ٹھیک ہے, میم واو لام. اموال, مالوں کے, کم اٹیچ پروناؤن آ گیا دوبارہ سے, یہ کم کا ترجمہ ہوگا تم سب, تم سب کے مالوں کے اصل, جو تمہارا کیپٹل تھا, ریئل کیپٹل تھا, وہ تم کو لوٹا دیا جائے گا. اور اگر تم توبہ کر لو, پھر, لا لیے, کم تمہارے, پھر تمہارے لیے, رؤسوم اصل, اموالکم تمہارے مال کا, تمہارے مال کا اصل تمہارے لیے ہی ہے, مطلب وہ نہیں معاف کیا جائے گا, جو اصل مال ہے وہ تمہیں مل جائے گا. لا نہیں, حرف نفی ہے, نیگیٹو پارٹیکل ہے, لا کا ترجمہ ہر جگہ پر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, لا نہیں. تظلمونا, سوری تظلمونا نہیں, تظلمونا. تا یتان کا تا ہے, تا کا ترجمہ ہوگا تم. ابھی ہم نے دیکھا تھا یتان میں تا کا ترجمہ ہوتا ہے تم. اونا, اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے, تا کا ترجمہ ہوگا تم. بیچ میں رہ گیا زوئن لام میم, ظلما, ظلما is to oppress, ظلم کرنا. ٹھیک ہے, تو تم سب ظلم کرو, اور لا نہیں, تا تم, واؤ سب, ظلما ظلم کرو, اور نہیں تم سب ظلم کرو, حرف عطف ہے, کنجنکشن, واو یعنی اور, لا حرف نفی ہے, نیگیٹو پارٹیکل, لا یعنی نہیں, اور نہ ہی تم سب ظلم کرو, اور نہ ہی تظلمون, تم سب پر ظلم کیا جائے گا. تو یہاں پر تا کا ترجمہ ہوگا تم, بالکل سیم اسی طرح ہے, لیکن یہاں پر اگر آپ غور کریں تو صرف مائنر سا چینج ہے, وہ چینج کیا ہے, تا کے اوپر یہاں پر زبر آ رہا ہے, اور لام کے اوپر کیا آ رہا ہے, پیش آ رہا ہے, ان دس ون. ٹھیک ہے, اور یہاں پر آپ دیکھیں گے تا کے اوپر پیش آ رہا ہے, اور لام کے اوپر زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, صرف حرکت تبدیل ہوئی ہے, اور ترجمہ پورا چینج ہو گیا. تو یہاں پر عربی زبان, اسی لیے ہم نے نا گرامر سیکھنا اس لیے اتنا اہم ہے, کہ ایک حرکت جو ہوتی ہے پورے معنی کو تبدیل کر دیتی ہے. تو یہاں پر اصل ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا فرسٹ والے میں, تم سب ظلم مت کرو, مطلب یو آر دا ڈوئر, یو آر ڈوئنگ دا آپریشن, یو آر دا فاعل, کام کرنے والے تم ہو, ظلم کرنے والے تم ہو. لیکن اگلے سینٹنس میں, اگلے ورڈ میں کیا ہو رہا ہے, پیش اور زبر آ رہا ہے. تو یاد رکھیں جب بھی فعل مضارع, یہاں پر اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فرسٹ والے کو مین اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. جب فعل مضارع یعنی کہ امپرفیکٹ ٹینس, یہ جو یتان سے شروع ہونے والے ورڈز ہوتے ہیں, وہ جب بھی پیش اور زبر کے کمبینیشن کے ساتھ آئیں, ضمہ اور فتحہ کے کمبینیشن کے ساتھ آئیں گے, پہلے لیٹر پر پیش ہوگا, اور آگے ورڈ میں
زبر زبر آ جائے گا. ٹھیک ہے, تو پھر یہ ہمیشہ مجہول ہوں گے, پیسو ہوگا, یہ پیسو ہو جائے گا, یعنی ماضی سوری مضارع مجہول ہوگا, یعنی کہ امپرفیکٹ پیسو ہوگا. امپرفیکٹ پیسو یعنی مضارع مجہول, مضارع مجہول. اب دیکھیں مجہول کسے کہا جاتا ہے؟ مجہول کہا جاتا ہے ایسے جب ہم ترجمہ کرنے لگتے ہیں مجہول کا یعنی پیسو کا, تو یہ انگلش کے پیسو کی طرح نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کانسیپٹ یہاں پر نہیں لانا ہے. یہاں پر عربی کا پیسو بالکل مختلف ہوتا ہے. تو پیسو میں کیسے ترجمہ ہوتا ہے کہ say for example if I am saying ظالم, ظالم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ظلم کرنے والا. اور مظلوم کسے کہا جاتا ہے؟ the oppressed, جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے نا. ظالم اور مظلوم ہم سب کو پتا ہوتا ہے. تو جب آپ ایکٹیو کا ترجمہ کرتے ہیں یعنی یہ والا ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں ترجمہ ظالم کا آئے گا, اور جب آپ پیسو کا ترجمہ کرتے ہیں تو مظلوم کا ترجمہ ہو جائے گا. اب دیکھیں کیسے, اب غور کیجئے گا ترجمے پر. نہیں تم سب ظلم کرو, تو ظلم کرنے والا کون ہوتا ہے؟ ظالم. اب یہاں پر دیکھیں, اور نہیں نہ تم پر ظلم کیا جائے گا, جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مظلوم. ٹھیک ہے, تو الٹا ترجمہ آپ کریں گے, جو کام کرنے والا ایکٹیو میں ہوتا ہے اسی پر کام کیا جاتا ہے. یہاں پر سبجیکٹ بن جاتا ہے وہ چیز, یہاں پر آبجیکٹ بن جاتی ہے وہ چیز. ٹھیک ہے, اگر نہیں سمجھ آیا تو ڈونٹ وری, انشاءاللہ بہت مرتبہ وہ ریپیٹ ہوگا, کیونکہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر پیسو آتا ہے, اور بار بار ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں کلیئر ہوتی رہیں گی. بس ظالم اور مظلوم کا ایگزامپل یاد رکھیں, ایکٹیو میں ہمیشہ ظالم والا ترجمہ ہوگا, اور سب جگہ ظالم اور مظلوم کا ترجمہ نہ کر دیجیے گا, کہیں قاتل اور مقتول بھی آ جائے گا, کبھی شاکر اور مشکور بھی آئے گا. ٹھیک ہے, چلے جوکس اپارٹ. تو یہاں پر ظالم تظلم لا تظلمون, نہیں تم سب ظلم کرو, اور لا نہیں تا تم وانسا ظلما, تم سب پر ظلم کیا جائے گا. کیوں ظلم کیا جائے گا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ پیش اور زبر کا کمبینیشن آ رہا ہے. فعل مضارع میں جب بھی پیش زبر کا کمبینیشن آ جائے تو آپ الٹا ترجمہ کر دیں گے. ٹھیک ہے, چلے اب ہم آگے آیت کو پوری ریپیٹ کرتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, پھر اگر نہیں تم سب کرو, تو تم سب سن لو اعلان, یا تم سب کان کھول کر سن لو جنگ کو, یعنی تم سب سے اعلان ہے جنگ کا اللہ کی طرف سے. پھر اگر نہیں تم سب کرو, یعنی کہ باز آ جاؤ سود لینے سے, تو تم سب سن لو اعلان جنگ کا اللہ اور اس کے رسول سے. اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اصل تمہارے مالوں کا اصل تمہارے ہی لیے ہے, نہ لا نہیں تم سب ظلم کرو, اور نہ ہی تم سب پر ظلم کیا جائے گا. پھر اگر نہیں تم سب کرو, یعنی باز نہ ہو سود لینے سے, تو تم سب سے اعلان ہے جنگ کا اللہ اور اس کے رسول سے. اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے ہے تمہارے مالوں کا اصل, نہ ہی تم سب ظلم کرو, اور نہ ہی تم سب پر ظلم کیا جائے گا. یعنی دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی سزا بتائی, اور ایسی سزا کسی بھی گناہ کی نہیں ہے, چاہے وہ کتنا بھی کبیرہ گناہ ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود لینے سے, دینے سے, اس کو لکھنے سے, اس کے گواہ بننے سے, دیکھیں ہم بار بار یہ ساری چیزیں کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ اس کے اندر لینا دینا سبھی شامل ہوتا ہے. لوگ اگر جیسے پریشانی اور مجبوری میں کیا کرتے ہیں, سود پر چیزیں لے لیتے ہیں. اچھا آئی تھنک EMI جو ہوتے ہیں, جو انسٹالمنٹس ہوتے ہیں, وہ بھی اسی میں شامل ہے, کیونکہ اس میں بھی سود دیا جاتا ہے نا. تو جو بھی سود لینا دینا جو ہوتا ہے, لینے والا بھی برابر کا شریک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ان سے جنگ کا اعلان ہے, یعنی کسی بھی گناہ کے بعد اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا. تو سوچے وہ لوگ جو اللہ کے
اس حکم کو نافرمانی کر رہے ہیں تو سمجھے کہ جنگ کے اس پار اللہ اور اس کا رسول ہے، اور جنگ کے اس پار یہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں اور لیتے ہیں اور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کان کھول کر سن لو کہ اعلان جنگ ہے تم لوگوں سے جو سود لینے اور دینے سے باز نہیں آتے، اور اگر تم توبہ کر لو، یعنی اب بھی جب تمہارے پاس نصیحت آ گئی ہے تو توبہ کر لو، اور جب تم توبہ کر لو گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا اصل مال جو تم نے دیا تھا کسی کو قرض پر وہ مارا گیا، نہیں. اب تم نے اللہ سے توبہ کی اور تمہارا جو سود تھا جو تم لیتے تھے وہ اللہ نے یہاں پر اس آیت میں اسے روک دیا ہے، لیکن جو تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے سکتے ہو. اگر کسی نے کسی کو 1,00,000 روپیز اس پر دیے تھے، سود پر دیے تھے، وہ 10,000 اس سے مطلب وہ لے رہا تھا، انٹرسٹ لے رہا تھا، سود لے رہا تھا، تو اب وہ 10,000 کی جو قسطیں آ رہی تھی، جو اس کے انسٹالمنٹس آ رہے تھے وہ بند ہو جائیں گے، لیکن وہ جو 1,00,000 جو تھا وہ اس کو لوٹایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کا اصل مال ہے نا، اس کا ریئل کیپٹل ہے، تو وہ اس کو لوٹایا جائے گا. نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیکھیں، ابھی ہم نے کہا تھا نا آپ کو کہ یہ کسی کی مجبوریوں کا کیا ہے، بالکل کھلم کھلا فائدہ اٹھانا ہے، تو اللہ نے فرما دیا کہ تم ظلم کر رہے ہو کسی کی جان پر، تو نہ ہی تم ظلم کرو اور نہ ہی تم سب پر ظلم کیا جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مرتبہ بہت سی احادیث میں یہی باتیں آتی ہیں بار بار، اور ہم ریپیٹ کرتے ہیں ایک اور مرتبہ کہ ارحموا من فی الارض، رحم کرو جو زمین پر ہیں، یعنی کہ جو انسان ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان کے اوپر رحم کرو تو اللہ رب العزت کیا کرے گا، جو عرش پر رہنے والا ہے وہ تم پر رحم کرے گا. تم لوگوں پر ظلم نہ کرو، اللہ تم پر ظلم نہیں کرے گا. تم لوگوں کے عیب کی ستر پوشی کرو، یعنی کہ تم لوگوں کے گناہوں کو، لوگوں کے برائیوں کو، لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ، اللہ تمہارے عیبوں کو چھپائے گا. کیا ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے نا کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے، ہمیں کتنی ضرورت ہے نا کہ اللہ ہم پر رحم کرے، اور کس قدر زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ ہم پر نعوذ باللہ، اللہ ظلم نہیں کرتا لیکن ہم کسی پر ظلم کر رہے ہوں کہ اس کا بدلہ لے لے اللہ. تو ہم تو یہ نہیں چاہتے نا کسی کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم نہ کرے، اللہ رب العزت ہم پر کیا کرے، ہماری ستر پوشی نہ کرے، ہمارے گناہوں کو چھپائے نہیں. تو یہ تو ہم سب چاہتے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں رکھتے. تو وہ معاملہ جو ہم بندوں کے ساتھ رکھیں گے، اللہ رب العزت وہی معاملہ ہمارے ساتھ رکھے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی نہ تم ظلم کرو، نہ ہی اللہ تم سے ظلم کا بدلہ لے گا. تو اللہ تو ویسے ہی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، لیکن یہاں پر اس چیز کو ایمفیسس کیا جا رہا ہے کہ ایک سود لینے دینے کا جو معاملہ ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، وہ بظاہر طور پر، کل ہی بات آئی تھی نا کہ وہ ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے، دکھ رہا ہوتا ہے کہ اس میں مال میں بڑھوتری اور اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہ اصل میں ہو نہیں رہا ہوتا. وہ ایک طریقے سے معاشیتی نظام جو اکنامک سسٹم ہے اس کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ نے اس چیز سے روک دیا کہ اصل جو ہے وہ تم لے سکتے ہو لیکن سود تم نے نہیں لینا ہے. چلیں، پھر اگر نہیں تم سب کرو، یعنی یہ جو حکم ہے اس سے باز نہ آؤ جو اللہ نے پچھلی آیت میں کہہ دیا کہ چھوڑ دو سود، تو اگر تم نہیں چھوڑو گے سود کو تو تم سب سے اعلان ہے جنگ کا اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل ہے. نہ تم سب ظلم کرو اور نہ ہی تم سب پر ظلم کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ایکٹیو اور پیسو ہو گیا. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. آیت نمبر is it not completed؟ آیت نمبر 279 to 80. ہاں جی، چلیں ٹھیک ہے. ایک آئی تھنک آیت کا کچھ حصہ نیچے رہ گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، مضارع مطلب امپرفیکٹ ٹینس. ٹھیک ہے، چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 280. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، وہ پھر سے یہ سارے ریپیٹیٹیو ورڈ ہیں، بار بار دوبارہ سے دہرائے جا رہے ہیں، تو ہم ان
پر اتنا زیادہ وہ نہیں کر رہے ہیں. آگے انشاءاللہ جو نئے ورڈ ہیں اس پر غور کریں گے. واو حرف عطف ہے, کنجنکشن واو یعنی اور. ان جو ہے اس کا ترجمہ ہم نے دیکھا اف اگر, و ان اور اگر, کانا ہو. ٹھیک ہے, اب یہاں پر کانا جو ہے نا کاف واو نون, ابھی جو ہم نے کنتم میں ترجمہ پڑھا تھا یہ وہی کاف واو نون ہے, جیسے ہم کن فیکون کہتے ہیں, یہ وہی روٹ لیٹرز ہیں. تو یہ روٹ لیٹرز کانا جو ورڈ ہے یاد رکھیں اس کا ترجمہ ہے بھی ہوتا ہے, تھا بھی ہوتا ہے, ہونا بھی ہوتا ہے. جیسے بھی آیت کا کانٹیکس ہوگا آیت کے ضمن میں اس کا ترجمہ کیا جائے گا. یہاں پر کانا کا ترجمہ تھا میں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, سوری ہو میں ہو رہا ہے, تھا میں نہیں ہو رہا ہے. تو ہے, تھا, ہونا, تینوں میں سے کچھ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کاف واو نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں. کانا از دا پاسٹ ٹینس یعنی فعل ماضی ہے. و اور ان اگر کانا ہو, زو عسرتن, زو کا ترجمہ ہوتا ہے والا. زو زا بھی آتا ہے کبھی کبھی, زی بھی آتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں زی شان, شان والا, تو زی کا مطلب ہوتا ہے والا. اسی طرح زو کا مطلب ہوتا ہے والا. ٹھیک ہے, یہ ایکچولی میں جو ہے نا, یہ ابھی ہم نے جو شروع میں دیکھا تھا رفع نصب اور جر, یہ وہی سٹیٹس ہے, یہ رفع ہے اور یہ نصب ہے اور یہ جر ہے, اسی لیے یہ خالی اس کی شکلیں چینج ہو گئی ہیں. چلیں خیر, اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا ہے ہم لوگوں کو, بس یاد رکھیں زو زا زی جو ہے تینوں کا ترجمہ ہوتا ہے والا. تو یہاں پر زو یعنی والا, عسرتن, عسرتن عین سین را اس کے روٹ لیٹرز ہیں, عین سین را. تو ہم لوگوں کو سب کو وہ آیت تو یاد ہوتی ہے, ان مع العسر یسرا. عسر, عسر کا مطلب ہوتا ہے مشکل, ہے نا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو عسر کا مطلب ہوتا ہے تنگی, مشکل, ڈیفیکلٹی. تو یہاں پر ذو عسرتن یعنی مشکل والا, مشکل والا یعنی وہ کوئی شخص جو مشکل میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تنگی میں ہے, تنگ دست ہے. تو دونوں ورڈ کو ملا کے ہم ترجمہ کریں گے ذو عسرتن کو تنگ دست, غریب, نادار, ٹھیک ہے, مفلس, تنگ دست. تنگ دست یعنی کہ جس کا ابھی تھوڑا ہاتھ تنگ ہے, یعنی اس کے مال میں کچھ کمی ہو گئی ہے یا کسی طریقے سے اس کے پاس مالی طور پر وہ کمزور ہے. تو مالی طور پر کمزور کو کہا گیا ہے ذو عسرتن, مشکل یا پریشانی میں جو شخص ہے. وہ اور ان اگر کانا ہو ذو عسرتن تنگی والا یعنی تنگ دست, دونوں کو ملا کے ہم تنگ دست کر دیتے ہیں ترجمہ, یہ تنگی والا, مشکل والا. فنظیرتن, حرف عطف ہے, کنجنکشن فا یعنی پھر یا تو. نظرا نون زوئن را, نظرا, نظرا بنا انتظار سے, انتظار کرنا مطلب کسی کو مہلت دے دینا, کسی کو تھوڑا سا ٹائم دے دینا. ٹھیک ہے, تو تھوڑا پوسٹ پون کر دو اس چیز کو, اس کا جو ٹائم تم نے رکھا تھا, کسی کو تم نے قرض دیا ہے. یہاں پر قرض کی ایکچولی تعلق سے بات ہو رہی ہے, کیونکہ ہم نے ابھی دیکھا سود کس پہ لیا جاتا ہے, قرض پہ ہی لیا جاتا ہے نا, تو اسی کے متعلق بات ہو رہی ہے. اور اگر ہو ذو عسرتن تنگی والا, مشکل والا یعنی کسی مجبوری یا پریشانی والا ہے کوئی شخص, یا تنگ دست ہو گیا ہے, پھر نظرتن یعنی انتظار کر لو یا مہلت دے دو. ٹھیک ہے, مہلت دے دو, تو مہلت دے دو الی میسرتن, الی تک, الا حرف جر ہے, پرپوزیشن ہے, اور الا کا ترجمہ ہوتا ہے تک, طرف, ٹو, ٹوورڈز, یہ سارے ترجمے ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر تک کا ترجمہ ہوا ہے یعنی کسی مدت تک. تو یہ کسی ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے, تک یعنی انٹل. میسرتن, اب میسرہ میں دیکھیں روٹ لیٹر کیا آ رہے ہیں, یسرا, یا سین را, یسر, ان مع العسر یسرا. تو عسر یعنی ڈیفیکلٹی, یسرا مطلب, یسرا نام بھی ہوتا ہے, دیکھیں یسرا کا مطلب ہوتا ہے آسانی, ایز. ٹھیک ہے, تو کب تک اس کو مدت دے دو, مہلت دے دو, اس کو اس کا انتظار کر لو, کب تک, آسانی تک, اس کی آسانی تک, اس کو اس کی جو تنگ دستی ہے اس کے دور ہونے تک, آسانی ہونے تک اس کو مہلت دے دو. اور اگر ہو ذو عسرتن مشکل والا یا تنگ دست, تو پھر نظرتن انتظار کر لو یا پھر مہلت دے دو, الی میسرتن آسانی تک, انتظار, منتظر رہو آسانی تک. وَأَن, اور, ان کے, ان کا ترجمہ ہوتا ہے کہ, دیٹ. ٹھیک ہے,
اچھا ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، ان اور ان میں فرق ہے. ان کا ترجمہ ہوگا اگر، if، اور ان کا ترجمہ ہوگا کہ یعنی دیٹ. اسی طرح انا اور انا بھی ہے. انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، انڈیڈ، ٹھیک ہے، بے شک یا انڈیڈ. اور انا کا ترجمہ ہوتا ہے دیٹ، یہ سیم ان والا ترجمہ دیٹ. ٹھیک ہے، تو 4 الگ الگ الفاظ ہیں. ان اگر، ان کے، انا بے شک، انا کے. ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی انا کا ترجمہ بے شک بھی لیا جاتا ہے، لیکن اصل ترجمہ اس کا کے ہے. چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. الا میسرتن، آسانی تک، و اور ان کے، اور یہ کہ تصدقو، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم، واو الف یعنی سب، پلورل کے لیے آ گیا واو الف یعنی سب. ٹھیک ہے، مضارع کا یہ صیغہ ہے تا تم، واو الف سب، صاد دال قاف. صاد دال قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. اور صدقہ، صدقہ مطلب ہوتا ہے صدقہ کر دینا، یعنی کسی چیریٹی کر دینا. ٹھیک ہے، تو تا تم، واو الف سب، صدقو، صدق، صدقہ کر دو، چیریٹی کر دو. خیرن، خا یا را اس کے روٹ لیٹر ہے. خیرن بہتر ہے، خیر ہے، بہتر ہے. لا حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. دیکھیں خیرن کے اوپر 2 پیش آ رہے ہیں لاسٹ میں، ضمتین، تنوین آ رہی ہے. تو جو ورڈ تنوین پر ختم ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. جس طرح ابھی ہم نے دیکھا تھا ال سے شروع ہونے والے اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. اسی طرح تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ناؤن ہوتے ہیں. اور یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے، سوری، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تصدقو، تا تم، واو الف سب، صدقہ صدقہ کر دو. خیرن بہتر ہے. اچھا، تنوین پر جو ورڈ اینڈ ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں، یعنی ڈبل حرکات جو ہوتی ہیں ان پر ختم ہونے والے. اور ال سے شروع ہونے والے بھی ناؤن ہوتے ہیں، اسم ہوتے ہیں. لا حرف جر ہے، پریپوزیشن لا یعنی لیے. کم تم سب، یو آل یہ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، تم سب کے لیے. ان اگر، کن تم، ان واپس سے آ رہا ہے، ان یعنی اگر، کن ہو. ٹھیک ہے، ٹو بی ہونا. تو کاف واو نون اس کے روٹ لیٹر ہیں. کن ہو تم، تم سب. تعلمون، تا یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. واو نون پلورل کے لیے ہوگا، واو نون یعنی سب. روٹ لیٹر بچ گئے درمیان میں، عین لام میم. عین لام میم علم سے بنا ہے، علم یعنی نالج یعنی جاننا. ٹھیک ہے، تا تم، واو نون سب، عین لام میم علم رکھتے ہو یا جانتے ہو. اگر تم ہو، تم سب علم رکھتے ہو، تم سب جانتے ہو. اور اگر ہو تنگی والا یا پھر مشکل والا، تو یاد رکھیں یہ جو والا، جو یہ زو کا جو ترجمہ ہوتا ہے، زو، زا اور زی کا آگے کے اسم کے بعد اس کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی ہم نے اگزامپل آپ کو دیا تھا، زی شان، شان والا، الٹا کا ترجمہ اس کا بھی کیا جاتا ہے. اور اگر ہو مشکل والا یا تنگ دست، دونوں کو ملا کے ہم کہہ دیتے ہیں تنگ دست. اگر ہو مشکل میں یا تنگ دست، فنظیرتن تو انتظار کر لو، مہلت دے دو. الا طرف تک، سوری طرف نہیں تک، کب تک؟ میسرتن کی آسانی تک. اور اگر ہو مشکل میں تو انتظار کر لو یا مہلت دے دو آسانی تک. اور یہ کہ تم صدقہ کر دو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ہو، تم سب علم رکھتے ہو، تم سب جانتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو پہلے تو اللہ نے روک دیا کہ اس پر سود نہیں لیا جا سکتا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ مال جو خرچ کرنے ہیں نا، انفاق کے کئی طریقے ہیں. تو سب سے جو اس کا اعلیٰ ترین مظہر وہ کیا ہے؟ صدقہ کر دینا. دیکھیں ہم نے پہلے آیت پڑھی تھی، اف یو آل ریمبر، صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا کچھ خرچ کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو جو زائد ہے، جو ایکسس ہے، جو تمہارے کام نہیں آتا، جو ایکسس مال ہے تم اس کو خرچ کر دو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر خرچ کرنے کا مطلب ہے
کہ سب سے جو اعلیٰ ترین اس کا مطلب وہ ہوگا رخ، سب سے اعلیٰ ترین مصرف ہوگا کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے، اس کو جمع کر کے نہ رکھا جائے بلکہ صدقہ کر دیا جائے۔ دوسرا، اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو کسی کو قرض دے دیا جائے، قرض حسنہ دے دیا جائے۔ قرض حسنہ میں کیا ہوگا؟ سود نہیں لیا جائے گا، اور قرض حسنہ میں یہ بھی ہوگا کہ کوئی شخص نادار ہے، مجبور ہے، آپ نے کوئی ڈیٹ فکس کی تھی، آپ نے کہا تھا دسمبر تک وہ لوٹ جانے چاہیے، جو بھی مال ہے، جو بھی ویلتھ تھی آپ کی دوبارہ، لیکن وہ اتنا مطلب وہ کسی مجبوری میں، یا اس کا لاس ہو گیا، جو اس نے بزنس پر پیسہ لگایا تھا اب وہ پوری طرح سے خالی ہو گیا ہے، تو اب اس کو کیا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو مہلت دے دو، یعنی اس کے لیے تھوڑی آسانی کر دو، اس کے لیے 2-4 مہینے اور بڑھا دو، وقت بڑھا دو، تاکہ وہ اپنے جب حالت اس کی بحال ہو جائے تو تمہیں تمہارا پیسہ لوٹا دے، اس کی آسانی تک اسے مہلت دے دو۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم قرض دے دو تو دوسری چیز کیا ہے؟ مہلت دے دو۔ اچھا، اس پر ایک حدیث بہت پیاری سی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی قرض دینے والا، حدیث کا مفہوم ہے، ناٹ ایگزیکٹ ورڈز، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کسی شخص کو قرض دیتا ہے اور پھر وہ جو اس نے مدت مقرر کی تھی، یعنی کہ جو اس نے ٹائم پیریڈ فکس کیا تھا، وہ اس پر ادا نہیں کر پاتا، اور پھر یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ چلو بھائی تم 2-4 مہینے اور لے لو، پھر لوٹا دینا۔ تو وہ جب تک وہ جتنے، اگر اس نے 2 مہینے کی مہلت دی ہے تو روزانہ، ہر روز اس کو وہ جو اس نے اصل مال دیا تھا اتنا ہی مال روزانہ صدقہ کرنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ یعنی اس نے 2 مہینے کی مدت دی کہ تم 2 مہینے اور بڑھا لو، تو وہ جو 60 دن ہو گئے، تو 60 دن اس نے اگر 1 لاکھ قرض دیا تھا تو وہ 1 لاکھ ڈیلی صدقہ کرنے کا اس کو اجر ملتا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا، کہ اگر کسی کو 2-3 دن کی بھی آپ مہلت دے دیتے ہیں اور مطلب اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت بغیر کسی صدقہ کیے ہوئے صدقے کا ثواب دیتے ہیں ہر بڑھتے ہوئے دن پر۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تَصَدَّقُوا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل میں نے جو اس کو مال دیا تھا، جو اس کے قرض دیا تھا، وہ اتنا زیادہ نہیں تھا کہ اگر میں معاف کر دوں یا اس کو صدقہ کر دوں تو مجھے کوئی نقصان ہو یا میرے کسی اس میں کمی آئے۔ تو اگر کوئی تھوڑا موڑا سا ہے تو آپ کیا کر دیں؟ تصدقوا، کہ اس کو صدقہ ہی کر دیں، آپ اس کو چھوڑ دیں کہ بھائی اگر نہیں آپ دے سکتے ہو تو نہ دے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ رکھ لیں اپنے پاس۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تو یہ تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، تو خیر ہے اس میں، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو کہ تمہیں اللہ کیا کیا اجر دے گا اس کے بدلے میں، تو کیا ہوگا؟ اللہ، اگر تم اس بات کا علم رکھتے کہ وہ صدقہ کر دینا کیا ہے تمہارے لیے خیر ہے، اگر تم علم والے ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں وہی بات آ گئی کہ سب سے اعلیٰ ترین جو اللہ کی نظر میں جو چیز ہے کہ مال کو کیا کرنا ہے، اگر ایکسس میں ہے تو لوگوں پر خرچ کر دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کی مجبوری پریشانی میں اس کو قرض دے دیا جائے، قرض حسنہ دے دیا جائے، اور اس کے لیے مہلت فراہم کر دی جائے اگر نہیں وہ دے سکتا ہے، اور اگر وہ نہیں دے سکتا تو پھر اس کے لیے مہلت فراہم کر دی جائے۔ ایک ہوتا ہے مزاربت کر کے، جو کہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ عمل ہے، لیکن وہ بھی ہے کہ اگر ایکسٹرا تمہارا مال ہے تو تم اس کو دے سکتے ہو۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دے دیں اور وہ اس پیسے سے کام کرے اور پھر وہ آپ کو پروفٹ وغیرہ لا کر دے۔ ٹھیک ہے؟ پروفٹ اینڈ لاس واٹ ایور، تو وہ دونوں چیز اس میں شمار ہونا چاہیے، کیونکہ جس میں صرف پروفٹ ہوتا ہے اور سامنے والے کو صرف نقصان ہوتا رہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ پارٹنرشپ کا یہی رول ہوتا ہے نا کہ دونوں کا نقصان ہوگا تو دونوں پارٹنرز کا ہوگا، اگر فائدہ ہوگا تو دونوں کو ہوگا، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایسا ہے کہ جس نے کام کرنا شروع کیا، آپ نے لگایا پیسہ اور وہی نقصان بھگت رہا ہے، اسی کو نقصان ہوتا جا رہا ہے، آپ اس چیز میں نہیں، جیسے شیئر وغیرہ جو لگاتے ہیں تو اس میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ شیئر کمپنی میں لگا دیتے ہیں، لیکن وہاں اگر کمپنی کو لاس بھی ہو رہا ہے تب بھی آپ کو جو آپ کا شیئر فکس ہے وہ آپ کو آتا رہے گا، ایون دو وہ کمپنی بینکرپٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ان کو شیئرز جو ہوتے ہیں ان کو لوٹانے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیز ہے یہ یہاں اس پہ روک دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر سب سے
عظیم ترین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ کر دینا. جو ایکسس مال ہے اس کو صدقہ کر دیا جائے، نہیں تو آپ اس کو کسی کو قرض دے دیں. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اپنے صدقے میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، انفاق میں بھی بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ ہم الحمدللہ آیت بر میں آیت نمبر 177 میں پڑھ آئے ہیں کہ کس کس طرح سے اور کن کن لوگوں پر خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں. لاسٹ آیت، یہ آیت پوری ہم ریپیٹ کر چکے ہیں آلریڈی، یہ گزر چکے 2-3 مرتبہ، تو انشاءاللہ جلدی سے مکمل ہو جائے گی. اور اگر ہو ذو عسرتن، تنگی میں یا تنگ دست، تو مہلت دے دی جائے آسانی تک. اور اگر تم سب صدقہ کر دو، یعنی اس کو معاف ہی کر دو پوری طرح. اچھا، شیئر میں پروفٹ اور لاس دونوں ہوتا ہے؟ سو اگر ہوتا ہے تو اٹس اوکے، اگر نہیں ہوتا ہے تو دین پھر وہ کیا ہے؟ وہ غلط ہے. کیونکہ کسی ایک پر پوری طرح سے بوجھ ڈال دینا اور ایک شخص جو ہے پورے وہ پروفٹ کا وہ بن جائے، تو چلے خیر، ہمیں نہیں پتا تھا اتنا تو آپ نے بتا دیا، جزاک اللہ خیرن کثیرا. ویسے ہم نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہیں، پتا نہیں کہاں پڑھا ہوگا، کہ اس کے اندر جو وہ ہوتے ہیں شیئرز جو ہوتے ہیں تو وہ فکس ہوتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ملتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں خیر. ہاں جی، کہ اگر کمپنی پوری طرح سے بند بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو شیئر جس کے ہوتے ہیں وہ ان کو لوٹانے پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صحیح علم، نافع علم عطا فرمائے. تو یہاں پر تم اگر صدقہ کر دو بہتر ہے تمہارے لیے، اگر تم ہو علم والے، تم اگر علم رکھتے ہو. The last آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا ترجعون فیہ الی اللہ، و حرف عطف ہے کنجنکشن واو یعنی اور. اتقو، ابھی ورڈ ہم نے شروع میں پہلی آیت میں 278 میں پڑھا تھا. اتقو، تم سب ڈرو. واو قاف یا روٹ لیٹر ہے، وقع یعنی ڈرنا، بچنا. واو الف، تم سب پلورل کے لیے ہو گیا. واو تم، واو اور واو الف تم سب. اتقو، ڈرو یعنی ڈرتے رہو. یہاں پر اس کے اندر بھی روٹ لیٹر جو ہیں ویک لیٹر ہیں، اس لیے کچھ روٹ لیٹر غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، واتقو، اور تم سب ڈرو، کمانڈ ہے، حکم ہے. یومن، اس دن سے. یا واو میم اس کے روٹ لیٹر ہیں. یومن یعنی اس دن سے. یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، حساب کتاب کے ججمنٹ ڈے کی بات ہو رہی ہے. اور تم سب ڈرو اس دن سے ترجعون، یتان کا تا ہے، تا یعنی تم. واو نون یعنی سب، پلورل کے لیے ہے، واو نون یعنی سب. را جیم عین، را جیم عین اس کے روٹ لیٹر ہیں. رجوع، رجوع کرنا اس ٹو ٹرن بیک یعنی لوٹنا. جب ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہی روٹ لیٹر ہے راجعون، لوٹنے والے. تو رجع، رجوع کرنا، لوٹنا. لیکن یہاں پر اب آپ غور کریں، چونکہ یہ فعل مضارع ہے اور تا کے اوپر پیش آ رہا ہے اور جیم کے اوپر زبر آ رہا ہے، تو یہ پیش اور زبر کا کمبینیشن ہو گیا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پیسو. تم سب لوٹائے جاؤ گے. تم سب لوٹو گے نہیں، لوٹائے جاؤ گے. تو لوٹو گے اگر ہم کہیں گے تو کیا مطلب ہو گیا؟ خود سے لوٹ رہے ہیں. لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں لوٹائے جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کوئی لے کر جا رہا ہے نا، کوئی لوٹا کر لے کر جا رہا ہے. تو تم سب لوٹائے جاؤ گے، تو یہ پیسو کا ترجمہ ہو جائے گا یہاں پر. اور تم ڈرو، تم سب اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے. فی ہی، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن فی یعنی میں. ہی اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہی یعنی اس میں، یعنی اس یعنی ہی کی جو ضمیر ہے یوم کی طرف جا رہی ہے، اس میں، اس دن میں. الی اللہ، الی حرف جر ہے، پریپوزیشن الی کا مطلب ہوگا طرف. اللہ، اللہ یعنی اللہ، اللہ کی طرف. یہ الی بھی ابھی ہم پڑھ چکے. اور تم سب ڈرو اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے، اس میں یعنی اس دن میں، الی اللہ اللہ کی طرف. ثم، ثم پھر، ثم کا ترجمہ ہوتا ہے پھر، دین سو، پھر. توفا، توفا واو فا یا اس کے روٹ لیٹر ہیں وفا. وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا، پورا دینا. اچھا، اب یہاں پر بھی غور کریں، یہ یتان کا تا ہے، تا کا مطلب ہوگا تم. اور آگے دیکھیں زبر آ رہا ہے، تا کے اوپر پیش ہے اور واو کے اوپر زبر ہے. تو یہ پھر سے اگر یہ فعل مضارع ہے، پیسو ہے، سوری فعل مضارع ہے یعنی امپرفیکٹ ٹینس ہے، تو پیش اور زبر ہمیشہ پیسو میں کیا مطلب پیش اور زبر مضارع کو پیسو بنا دیتا ہے. پیسو یعنی
مجہول بنا دیتا ہے. تو یہ یہاں پر مجہول کا صیغہ ہے. مجہول اب ترجمہ کیسے کیا جائے گا؟ تم سب وفا کیے جاؤ گے، یعنی تم سب پورا پورا دیے جاؤ گے. تم سب دو گے نہیں، تم سب دیے جاؤ گے. کیونکہ اگر ہم کہیں تم سب دو گے یا تم سب وفا کرو گے تو کرنے والا خود ہے. ٹھیک ہے، تم سب وفا کیے جاؤ گے تو وفا کوئی اور کر رہا ہے، کری کسی اور سے جا رہی ہے، رائٹ. تو یہاں پر تم سب وفا کیے جاؤ گے یعنی پورا پورا دے دیے جاؤ گے. تم سب وفا کرنا is to give in full، پوری طرح سے دے دینا، repaid in full. تو یہاں پر روٹ لیٹر ہے واو فا یا. اچھا، سما پھر تا تم وفا کیے جاؤ گے، پورا پورا دے دیے جاؤ گے. کلو کاف لام لام روٹ لیٹر ہے اس کے، کلو یعنی ہر چیز. ٹھیک ہے، کل اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے ایوری، ہر. نفسن پھر توفا وفا کر دی جائے گی. نفس کلو نفسن ہر جان، نون فا سین اس کے روٹ لیٹر ہے. نفس کا مطلب ہوتا ہے جان، سول. ایوری سول، ہر جان. ماں جو، ماں کا ترجمہ جو میں آ رہا ہے اس میں موصول کے طور پر، ماں یعنی جو. کسبت کاف سین با روٹ لیٹر ہے اس کے. اور یاد رکھیں کہ تا کے اوپر جب سکون آتا ہے لاسٹ میں تو وہ ہمیشہ فیمیل کو انڈیکیٹ کرتا ہے. لوٹا دی جائے گی. کسبت اس نے کمایا، کسبا مطلب ٹو ارن کمانا، لیکن کسبت یعنی اس عورت نے کمایا. اب عورت کوئی نہیں ہے یہاں پر جان جو ہے وہ فیمیل ہے، نفس جو ہے فیمیل ہے. تو نفس فیمیل ہے اسی لیے کسبت آیا ہے. اگر یہ نفس میل ورڈ ہوتا تو یہاں پر کسبا آ جاتا. تو یاد رکھیں عربی زبان میں ہر اسم کا، ہر ناؤن کا بھی اپنا ایک جینڈر ہوتا ہے، یعنی وہ میل یا فیمیل دونوں میں سے ہوگا. تو نفس چونکہ فیمیل ہے اسی لیے کسبت آ گیا. نفس اگر میل ہوتا، میسکولین ہوتا، مذکر ہوتا تو یہ کسبا بن جاتا. تو پھر تو وفا پورا پورا دے دی جائے گی، وفا کر دی جائے گی. ہر جان ماں جو کسبت اس نے کمایا. اس نے کس نے؟ اس جان نے کمایا. وہم و اور عطف ہے، ہم ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل ہے ڈیٹیچ پروناؤن. چونکہ یہ ہم کسی سے جڑ کر نہیں آیا، اٹیچ ہو کر نہیں آیا کسی ورڈ سے، تو ہم یہاں پر ڈیٹیچ ہے یعنی کہ ضمیر منفصل ہے. ہم مطلب دے آل، وہ سب. اور وہ سب لا نہیں، حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل لا یعنی نہیں. یظلمون یا یتان کا یا ہے، یا کا مطلب ہو جائے گا وہ. اونا ہمیشہ پلورل کو انڈیکیٹ کرتا ہے، جمع کو تو وہ کا اونا کا ترجمہ ہو جائے گا سب. اور بچ گیا زوئیں لام میم ظلم. ظلم یہاں پر دیکھیں کس طرح سے آ رہا ہے، پیش اور زبر کے کمبینیشن کے ساتھ. یا کے اوپر پیش ہے، لام کے اوپر زبر ہے. تو پیش اور زبر ہمیشہ مضارع میں کیا ہوتا ہے؟ پیسو ہوتا ہے. یظلمون وہ سب ظلم کیے جائیں گے، یا وہ سب ظلما ظلم کیے جائیں گے. وہ سب ظلم کریں گے نہیں، وہ سب ظلم کیے جائیں گے. ابھی تظلمون پڑھا تھا، تم سب ظلم کیے جاؤ گے. اب یظلمون پڑھ رہے ہیں، وہ سب ظلم کیے جائیں گے. اور ڈرو اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے. پوری آیت پیسو ہے، ٹھیک ہے، یعنی مجہول ہے. اور ڈرو تم سب اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے، اس میں اس دن میں اللہ کی طرف. پھر تم سب کو وفا کر دیا جائے گا، تم سب کو پورا پورا دے دی جائے گی ہر جان. اب آپ سوری ایک چیز ہم نے تم کا ترجمہ کر دیا یہاں پر، اٹ از ناٹ تم. یہاں پر چونکہ نفس فیمیل ہے تو فیمیل ہمیشہ، ابھی ہم نے کہا تھا نا آپ کو کہ تا کے دو ترجمے ہوتے، تم یا پھر وہ، ہے نا. تو یہاں پر تم کا ترجمہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ فیمیل کی بات ہو رہی ہے. تو فیمیل نفس ہے اور نفس کو پورا پورا دیا جائے گا، نفس کو وفا کیا جائے گا، تو تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا. آئی ایم سوری، ہم ذہن سے نکل گئی تھی بات، آئی ایم سو سوری. ٹھیک ہے، تو نفس چونکہ فیمیل ہے، مؤنث ہے، تو یہاں پر یتان کا تا وہ میں ترجمہ کیا جائے گا انسٹیڈ آف تم. تم کا ترجمہ ہم میلز کے لیے کرتے ہیں، اور جب فیمیل کی بات ہو رہی ہو تو ہم وہ کا ترجمہ کرتے ہیں یتان میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نفس فیمیل ہے تو اسی لیے ہم وہ کا ترجمہ کریں گے. ثم پھر توفا
وہ وفا کر دی جائے گی، وہ پورا پورا دے دی جائے گی۔ وہ کون؟ وہ کون پورا پورا دے دی جائے گی، برابر دے دی جائے گی؟ ہر جان، ہر جان، چونکہ فیمیل ہے اسی لیے وہ کا ترجمہ ہم نے کیا۔ اور ڈرو اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، پھر وہ پورا پورا دے دی جائے گی ہر جان جو اس جان نے کمایا، اس نے کمایا، اس جان نے کمایا، اور وہ سب نہیں، وہ سب ظلم کیے جائیں گے اور ان سب پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے؟ ڈرو اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، یعنی کہ یہ جو سود لینا ہے اس سے بچو، کیونکہ ایک دن بالآخر اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور تم نہ بھی چاہو تو تمہیں کرہن اللہ کے توأن یا کرہن، خوشی یا نہ خوشی سے تم کو اللہ کے سامنے جانا ہوگا۔ ترجعون، اللہ یہ نہیں کہا کہ تم لوٹو گے، تم نہیں بھی لوٹنا چاہتے ہو تو تمہیں قبروں سے اٹھا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا لا کر۔ جو جا رہے ہوں گے تو وہ تو چلے جائیں گے، جو نہیں جا رہے ہوں گے ان کو فرشتے ہانکتے ہوئے لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا کہ تم سب لوٹا دیے جاؤ گے اس دن، یعنی قیامت کے دن اللہ کی جانب، اور اس دن حساب کتاب ہوگا۔ تو ہر جان نے جو کمایا، اب یہاں پر پیسوں کی کمائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اعمال کی کمائی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی کرنسی نہیں چلتی سوائے اعمال کی کرنسی کے۔ تو جس نے جو اعمال کمائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، اس کو اس کی جان کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اس کو اس کے اعمال کا اس جان کو پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ یعنی ہر نفس نے جو نیکیاں کمائی ان کو نیکی کا بدلہ ملے گا، جو برائیاں کمائی ان کو برائی کا بدلہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چاہے رائی برابر، چاہے ذرہ برابر نیکی ہو یا بدی ہو، ساری نیکیوں اور بدیوں کو تولا جائے گا اور پورا پورا دے دیا جائے گا، اور ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یعنی کوئی نیکی کر کے آیا تو اس کے اوپر نعوذ باللہ کوئی اس کے گناہ نہیں تھوپے جائیں گے، اور نہ ہی کوئی گناہ کر کے آیا تو اس کو نیکوکاروں میں شامل کر دیا جائے گا۔ جو جس نے کمایا ہے اس کو ویسا ہی اجر دیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس دن کے خوف سے یہ سود لینا دینا یا اس کے کاروبار میں ملوث ہونا چھوڑ دو، کیونکہ ایک دن اللہ کے سامنے تمہیں جواب دہی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے کہ یہ جو آخرت کا جو یقین ہوتا ہے، اگر انسان کو یہ یقین پختہ ہو جائے کہ اس کو مرنا ہے اور اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اس کے سارے اعمال درست کرنے کے لیے ایک سنگل یقین کافی ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے مجھے اللہ ہٹنے نہیں دے گا قدم ہر بنی آدم کے، جب تک کہ وہ سارے سوالوں کے جواب نہیں دے دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے سامنے فردن فردن کھڑے ہونا ہے، اکیلے اکیلے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قیامت کے دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے لیے حساب کتاب آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حرام سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلال ہمارے لیے اتنا کافی کر دے کہ ہمیں حرام کی نہ حاجت ہو، نہ ضرورت ہو، نہ طلب ہو۔ یہ چلے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں ان آیتوں کو جلدی سے پورے رکوع کو، بیکاز اٹ از الحمدللہ آج رکوع مکمل ہو گیا ہے، اور اب ورڈ ٹو ورڈ کی کلاس انشاءاللہ منڈے کو ہوگی، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکوع نمبر 38، آیت نمبر 74۔ وہ لوگ جو وہ سب خرچ کرتے ہیں ان کے مال رات اور دن کو چھپا کر، چھپے اور علانیہ طور پر، یعنی نہ ظاہر کرتے ہوئے، ظاہر کرتے ہوئے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 275، وہ لوگ جو وہ سب کھاتے ہیں سود، نہیں وہ سب کھڑے ہوتے سوائے جیسے کہ کھڑے ہوتے ہیں کھڑا ہوتا ہے وہ کھپتی بنا دیا ہو اس کو شیطان نے مس کر کے چھو کر، یہ اس لیے کہ وہ سب کہتے تھے کہ در حقیقت تجارت
برابر ہے، ویسی ہی ہے جیسے سود، اور حلال کیا، حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور حرام کر دیا سود کو. پھر جو آئے اس کے پاس، پھر جس کے جو آئے اس کے پاس نصیحت اس کے رب کے پاس سے، رب سے، اس کے رب کے پاس سے، پھر وہ انتہا یعنی کہ باز آ جائے، تو اس کے لیے جو گزر چکا اور اس کا حکم اللہ کی طرف ہے، اور جو اعادہ کرے، ریپیٹ کرے، دوبارہ کرے، سرکشی کرے، تو وہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں، اس آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں. آیت نمبر 276. مٹاتا ہے اللہ سود کو، کم کرتا ہے، گھٹاتا ہے اللہ سود کو، اور بڑھاتا ہے صدقات کو، اور اللہ نہیں پسند کرتا، محبت کرتا ہر نافرمان گناہگار سے. آیت 277. بے شک وہ لوگ جو وہ سب ایمان لائیں اور وہ سب عمل کریں نیک، اور وہ سب قائم کریں نماز، اور وہ سب ادا کریں زکوٰۃ، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ خوف ہوگا ان پر، اور نہ وہ سب غمگین ہوں گے. آیت نمبر 278. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، اور تم سب چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے کچھ بھی، اگر تم ہو ایمان والے. سود میں سے جو بھی رہ گیا وہ چھوڑ دو، تو اگر تم ایمان والے ہو تو چھوڑ دو. آیت 279. پھر اگر نہیں تم سب کرو، یا تم سب نہ چھوڑو سود کو، تو تم سب سے اعلان ہے جنگ کا اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر تم توبہ کر لو، پھر تمہارے لیے تمہارے مالوں کا اصل ہے، نہ تم سب ظلم کرو، اور نہ تم سب پر ظلم کیا جائے گا. آیت نمبر 280. اور اگر ہو مشکل میں، تنگی میں، تنگ دست، تو مہلت دینا ہے آسانی تک، مہلت دے دو آسانی تک، اور یہ کہ تم سب صدقہ کر دو، بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم ہو علم رکھتے، تم جانتے ہو. آیت نمبر 281. اور تم سب ڈرو اس دن سے تم سب لوٹائے جاؤ گے، اس میں یعنی اس دن میں اللہ کی طرف، پھر وہ پورا دے دی جائے گی ہر جان جو اس جان نے کمایا، اس نے کمایا، اس جان نے کمایا، اور وہ نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے، اور نہ ہی وہ سب ظلم کیے جائیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.